اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسا ہم نے تم میں ہی کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب، قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی۔ بس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایماندارو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف، آمد و رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور جو شخص خوش نیک کام کرے تو پھر خدا بھی قدرداں اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب توریت میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی اور جو کتاب خدا میں ہے صاف صاف بیان کر دیا، پس ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، انہی پر خدا کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور ہم ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود تو وہی یکتا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے رد و بدل میں اور کشتیوں جہازوں میں، اور جو لوگ کے نفع کی چیزیں مال تجارت وغیرہ دریا میں لے کر چلتے ہیں، اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو مردہ بیکار ہونے کے بعد جلا دیا، شاداب کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ابر میں جو آسمان و زمینوں کے درمیان خدا کے حکم سے گھرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو بھی خدا کا مثل و شریک بناتے ہیں، اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہیے ویسی ہی ان سے رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے کہیں بڑھ کر خدا کی الفت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت وہ بات سوجھتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سوجھے گی، کہ یقیناً ہر طرح کی قوت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ بے شک خدا کا سخت عذاب والا ہے۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور بچشمے خود عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیرو کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں کہیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں گے جس طرح عین وقت پر یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔
यूं ही खुदा उनके अमाल को दिखाएगा जो उन्हें पास दिखाई देंगे। फिर भला कब वो दोज़ख से निकल सकते हैं? ऐ लोगों, जो कुछ ज़मीन में है उसमें से हलाल व पाकीज़ा चीज़ शौक़ से खाओ, और शैतान के कदम ब कदम ना चलो, वह तो तुम्हारा ज़ाहिर बज़ाहिर दुश्मन है। वह तो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा और ये चाहेगा कि तुम बेजाने बुझे खुदा पर बहतान बांधो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है उसको मानो, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हों और ना राह रास्त पर ही चलते रहे हों। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, उनकी मिसाल तो उस शख्स की मिसाल है जो ऐसे जानवर को पुकार के अपना हलक फाड़े जो आवाज़ और पुकार के सिवा सुनता समझता खाक ना हो। ये लोग बहरे गूंगे अंधे हैं कि खाक नहीं समझते। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से सुथरी चीज़ें शौक़ से खाओ, और अगर खुदा ही की इबादत करते हो तो उसी का शुक्र करो। उसने तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वह जानवर जिस पर ज़बाह के वक्त खुदा के सिवा और किसी का नाम लिया जाए तो हराम किया है। बस जो शख्स मजबूर हो और सरकशी करने वाला और ज़्यादती करने वाला ना हो और उनमें से कोई चीज़ खा ले तो उस पर गुनाह नहीं। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग इन बातों को जो खुदा ने किताब में नाजिल किया है छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी नफ़ा लेते हैं, ये लोग बस अंगारों से अपने पेट भरते हैं और क़यामत के दिन खुदा उनसे बात तक तो करेगा नहीं और ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, और उन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यही लोग वो हैं जिन्हें हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और खुदा के बदले अज़ाब, बस वह लोग दोज़ख की आग के क्यों कर बर्दाश्त करेंगे। ये इसलिए कि खुदा ने बरहक किताब नाजिल की, और बेशक जिन लोगों ने किताब खुदा में रद्दो बदल की वह लोग बड़े पल्ले दर्जे के मुखालिफत में हैं। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपने मुँह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो खुदा और रोज़े आखिरत और फरिश्तों और खुदा की किताबों और पैगंबरों पर ईमान लाए और उसकी उल्फत में अपना माल कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों और मांगने वालों और लौंडी गुलाम के गुलू खलासी में सर्फ करें और पाबंदी से नमाज पढ़ें और ज़कात देते रहें, और जब कोई अहद किया जाए तो अपने कौल के पूरे हों और फ़क्र फाका रंज और घुटन के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग वो हैं जो दावे ईमान में सच्चे निकले, और यही लोग परहेज़गार हैं। ऐ मोमिनो, जो लोग नाहक मार डाले जाएं उनके बदले में तुमको जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। बस जिस कातिल को उसके ईमानी भाई तालिबे के सास की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो उसे भी उसके कदम ब कदम नेकी करने और खुश मामलाती से खून बहा अदा कर देना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आसानी और मेहरबानी है। फिर उसके बाद जो ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ऐ अक्लमंदों, क़सास के क़वायद मुकर्रर कर देने में तुम्हारी ज़िंदगी है और इसलिए जारी किया गया है ताकि तुम कुरेज़ी से परहेज़ करो। मुसलमानों, तुमको हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो, बशर्ते कि वह कुछ माल छोड़ जाए, तो माँ बाप,
اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو سن چکا اس کے بعد اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ نہیں، اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالے۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والوں سے بیزار طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہے اور ان وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو۔ وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ اس پر بھی روزے کے دن میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لیں، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیے سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن روشنیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص ان مہینوں میں اپنی جگہ پر ہو تو ان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنی نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور عورتوں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزر کیا۔ بس تم اب ان سے ہم بستری کرو اور اولاد جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تک تمہیں صاف نظر آنے لگے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور ہاں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو بھی ہم بستری نہ کرو، یہ خدا کا معین کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت میں حکام کے یہاں جھونک دو تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خرد برد کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے رسول، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تم کہہ دو کہ اس سے لوگوں کی دنیاوی امر اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھلی بات نہیں کہ گھروں میں پچھواڑے سے پھاند کے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری
کرے اور گھروں میں آنا ہو تو ان کے دروازے کی طرف سے آؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مار ہی ڈالو، اور ان لوگوں نے جہاں مکہ سے تمہیں شہر بدر کیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو، اور فتنہ پردازی شرک خوریزی سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور جب تک وہ لوگ کفار مسجد حرام کعبہ کے پاس تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو بے ٹکے تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑے جاؤ جہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور صرف خدا ہی کا دین رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز رہیں تو ان پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی اچھی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے، اور کچھ مہینوں کی خاص خصوصیت نہیں، سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی ہاتھ جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور صرف خدا ہی کے واسطے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اگر تم بیماری وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ تو پھر جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈواؤ۔ پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، سر منڈوانے کا بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی ہے۔ پس جب مطمئن رہو تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آئے کرنی ہوگی، اور جس سے قربانی ناممکن ہو تو 3 روزے زمانہ حج میں رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ، یہ پورا دہائی ہے۔ یہ حکم اس شخص کے واسطے ہے جس کے لڑکے بالے مسجد الحرام مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور خدا سے ڈرو اور سمجھ لو کہ خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے تو اب سب کو معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ بس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت کے پاس جائے، نہ کوئی اور گناہ کرے اور نہ جھگڑے اور نہ نیکی کا کوئی سا کام بھی کرو تو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سب میں بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں کوئی الزام نہیں کہ حج کے ساتھ تم اپنے پروردگار کے فضل نفع تجارت کی خواہش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو تو مشعر الحرام کے پاس خدا کا ذکر کرو اور اس کی یاد بھی کرو، تو جس طرح تمہیں بتایا گیا، اگرچہ تم اس کے پہلے تو گمراہوں سے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور اس میں مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج بجا لا چکے تو تم اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، حالانکہ پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔
اور بعض بندے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، مجھے دنیا میں نعمت دے اور آخرت میں ثواب دے اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی کمائی کا حصہ چین ہے، اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ نصف اور ان گنتی کے چند دنوں تک تو خدا کا ذکر کرو، پھر جو شخص جلدی کر بیٹھے اور مینا سے اور 2 ہی دن میں چل کھڑا ہو تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لیکن یہ رعایت اس کے واسطے ہے جو پرہیزگار ہوں۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ ایک دن تم سب کے سب اس کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے رسول، بعض لوگ منافقین سے ایسے بھی ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں اس ذرا سی دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہیں، اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ اور جہاں تمہاری محبت سے منہ پھیرا تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ ملک میں فساد پھیلائیں اور زراعت، کھیتی باڑی اور مویشی کا ستیہ ناش کریں، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے۔ بس ایسے کمبخت کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت والا ہے۔ ایمان والو، تم سب کے سب ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ پھر جب تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی، اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر طرح غالب و تدبیر والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید بال کے سائبانوں کی آڑ میں عذاب خدا اور عذاب کے فرشتے ان پر ہی آ جائیں اور سب جھگڑے چوک ہی جاتے، حالانکہ آخر کل امور خدا ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اے رسول، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دی، اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب آ چکی تو اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالو تو بے شک خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی دکھائی گئی ہے، اور ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوگا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے، تب خدا نے نجات سے خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی، تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا اس کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس خدا کے صاف احکام آ چکے، اس کے بعد وہ بھی آپس کی شرارت سے۔ تب خدا نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہ حق دکھا دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں، فقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کر پیغمبر اور ایمان والوں نے ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے خدا کی مدد کب ہوتی ہے
دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی نیک سا کام کرو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اے رسول، تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا کہ جہاد اس میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ اس مہینے میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد الحرام سے روکنا اور جو اس کے اہل ہے ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشتی خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھرا دیں، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو ایسے کا ہی کیا کرایا، سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں عقارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے ضرورت سے بچے، یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح درستی ہے، بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورت تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی بندہ مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اے رسول، تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ گندگی اور گھن کی بیماری ہے، تو ایام حیض میں تم اور عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو جدھر سے تم خدا نے حکم دیا ان کے پاس جاؤ، بے شک خدا توبہ کرنے والے اور ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو تم
اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنی آئندہ کی بھلائی کے واسطے اعمال ساکے پیشگی بھیجو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ ایک دن تم کو اس کے سامنے جانا ہے۔ اور اے رسول، ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو۔ اور مسلمانوں، تم اپنی قسموں کے ہیلے سے خدا کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور خدا سے ڈرانے اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دینے کا مانع نہ ٹھہراؤ، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری بیکار قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جائے، خدا تم سے گرفت نہیں کرنے کا، مگر اس قسموں پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا جو تم نے جان کر دل سے کھائی ہو، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آئیں اور ان کی طرف توجہ کریں تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکیں، اور اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کو واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور شریعت موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت، اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے، کھلا کرائے، تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق دے دو تو ان کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں، ہاں اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دیتا، البتہ ان میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو لوگ ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی آپ پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمت دی ہے انہیں یاد کرو، اور جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں تو اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور
اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس کا وہ لڑکا ہے باپ اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی انا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کے مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز عدہ بھر اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں۔ پھر جب عدے کی مدت پوری ہو جائے تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس کے بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کر لے ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قید عدہ خواستگاری امیدواری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی کچھ تم پر الزام نہیں، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا، لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو تو مضائقہ نہیں۔ اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد ارادہ بھی نہ کرنا، اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہاری دل میں ہے خدا اس کو بھی ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ مہر معین کیا تو اس کے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار پر اپنی حیثیت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازم ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ اور اگر تم ان عورتوں کا مہر تو معین کر چکے ہو مگر ہاتھ لگانے کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کو مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ یہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا اختیار ہو معاف کر دے، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی سارا مہر بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے، اور آپس کی بزرگی تو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز صبح یا ظہر یا عصر کی پابندی کرو، اور خاص خدا ہی کے واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سوار یا پیدل جس طرح بن پڑے پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح خدا نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اسی طرح خدا کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مر جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقے، روٹی کپڑا اور گھر سے نہ نکلنے والی وصیت کرنی لازم ہے۔ پس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر اس پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور
ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے، ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے۔ یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ جانتا سنتا ہے۔ اور کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور خدا ہی تندرست کرتا ہے اور وہی بخشائش دیتا ہے، اور اس کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنی نبی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہم میں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے، اس کی حکومت ہم پر کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البال خوشحالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اس کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا، اس کے مناسب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گی جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کھوچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی، اور ان صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، پس جو شخص اس کا پانی پیے گا مجھے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہیں چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ پس ان لوگوں نے نہ مانا، اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ خیر جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے، خاص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے، ہمیں تو آج بھی جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا کہ خدا کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ غرض جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی، اے میرے پروردگار، ہمیں کامل صبر عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔ پھر تو ان لوگوں نے خدا کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو سلطنت و تدبیر تمدن عطا کی، اور علم و ہنر جو چاہا انہیں گویا گھول کے پلا دیا۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کا دفاع شر نہ کرتا
तो तमाम रूए ज़मीन पर फसाद फैल जाता, मगर खुदा तो सारे जहाँ के लोगों पर फजल व रहम करता है। ए रसूल, ये खुदा की सच्ची आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठाक पढ़ के सुनाते हैं, और बेशक तुम ज़रूर रसूलों में से हो। यह सब रसूल जो हमने भेजे उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। उनमें से बाज़ तो ऐसे हैं जिनसे खुदा खुद ने बात की, उनमें से बाज़ और तरह के दर्जे पर बुलंद किए, और मरियम के बेटे ईसा को कैसे कैसे रोशन मुअज्जिज़े अता किए, और रूहुल कुद्स जिब्राइल के ज़रिए से उनकी मदद की। और अगर खुदा चाहता तो लोग इन पैगंबरों के बाद हुए व अपने पास रोशन मुअज्जिज़े आ चुकने पर आपस में ना लड़ मरते, मगर उनमें फूट पड़ गई। बस उनमें से बाज़ तो ईमान लाए और बाज़ काफिर हो गए, और अगर खुदा चाहता तो यह लोग आपस में लड़ते, मगर खुदा वही करता है जो चाहता है। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले खुदा की राह में खर्च करो, जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त होगी और ना यारी और ना आशनाई और ना सिफारिश ही काम आएगी, और कुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं। खुदा ही वो ज़ात पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह जिंदा है और सारे जहां का संभालने वाला है। उसको ना ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, गरज सब कुछ उसी का है। कौन ऐसा है जो बगैर उसकी इजाज़त के उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ उनके सामने मौजूद है वह और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, खुदा सब को जानता है, और लोग उसके इल्म में से किसी चीज़ पर भी अहाता नहीं कर सकते, मगर वह जिसे जितना चाहे सिखा दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है, और उन दोनों आसमान व ज़मीन की निगहदाश्त उस पर कुछ भी मुश्किल नहीं, और वह आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग ज़ाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और खुदा ही पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती, और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके, कि उन्हें गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके सरपरस्त शैतान है कि उनको ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र की तारीकियों में डाल देता है। यही लोग तो जहन्नुमी हैं और इसी में हमेशा रहेंगे। ए रसूल, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर नज़र नहीं की जो सिर्फ इस बिरते पर कि खुदा ने उसकी सल्तनत दी थी? इब्राहिम से उसने उनके परवरदिगार के बारे में उलझ पड़ा कि जब इब्राहिम ने उनसे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वह है जो लोगों को जिलाता और मारता है, तो वो भी शेखी में आकर कहने लगा, मैं भी जिलाता हूँ और मारता हूँ, तुम्हें खुदा ही में कौन सा कमाल है? तुम्हारे खुदा में कौन सा कमाल है? इब्राहिम ने कहा, अच्छा, खुदा तो आफताब को पूरब से निकालता है, भला तुम उसको पश्चिम से निकालो। इस पर वह काफिर हक्का बक्का होकर रह गया, मगर ईमान ना लाया, और खुदा जालिमों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता। ए रसूल, तुमने मसलन उस बंदे के हाल पर भी नज़र की जो एक गांव पर से होकर गुजरा, और वो ऐसा उजड़ा था कि अपनी छतों पर से ढह के गिर पड़ा था। ये देखकर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब इस गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कर आबाद करेगा? इस पर खुदा ने उसको मार डाला, 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसको जिलाया उठाया, तब पूछा तुम कितनी देर पड़े रहे? अर्ज किया, 1 दिन पड़ा रहा। 1 दिन से भी कम फरमाया, नहीं तुम इसी हालत में 100 बरस पड़े रहे। अब ज़रा अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि भूसा तक नहीं, और ज़रा अपने गधे सवारी को देखो, उसकी हड्डियाँ ढेर पड़ी हैं, और सब इस वास्ते
کیا ہے تاکہ لوگوں کو لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائے۔ اور اچھا، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو، کیونکہ یہ جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب یہ ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے بھی تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، مگر آنکھ سے دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، ان کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو تو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ان دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اپنی مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے اور نہ جن پر احسان کیا ہے ان کو ستاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور بلکہ اس کے اصرار پر نہ جھڑکنا بلکہ اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور خدا ہر شے سے بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اے ایماندارو، اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا تکلیف دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح حقارت مت کرو جو اپنا مال مذہب لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے، محض لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے، اور خدا اور روز آخرت میں ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی خیرات کی مثال اس چکنی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہو، پھر اس پر زور شور کا بڑے بڑے قطروں سے مہ برسے اور اس کو مٹی کو بہا کے چکنا چپڑا چھوڑ جائے۔ اس طرح ریاکار اپنی اس خیرات یا اس کے ثواب میں سے جو انہوں نے کی ہے کسی چیز پر قبضہ نہ پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور خدا کافروں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لیے اور اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ہرے بھرے باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے یا ٹیکرے پر لگا ہو اور اس پر زور شور سے پانی برسا تو اپنے دگنے پھل لایا، اور اگر اس پر بڑے دھڑلے کا پانی نہ بھی برسے تو اس کے لیے ہلکی فوہار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ بھلا تم میں کوئی بھی اس کو پسند کرے گا کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے لیے اس میں طرح طرح کے میوے ہوں، اور اب اس کو بڑھاپے نے گھیر لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ناتواں کمزور بچے ہیں کہ ایک بارگی اس باغ پر ایسا بگلا آ پڑا جس میں آگ بھری تھی کہ وہ باغ جل بھن کر رہ گیا۔ خدا اپنے احکام کو تم لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائی اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور برے مال کو خدا کی راہ میں دینے کا قصد بھی نہ کرو۔ حالانکہ اگر ایسا مال کوئی تم کو دینا چاہے تو تم اپنی خوشی سے اس کے لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ اس کے لینے میں عمدن آنکھیں چراؤ اور جانے رہو کہ خدا بے شک بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بری بات بخل کا تم کو حکم کرتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کی بڑی گنجائش والا اور سب باتوں کا جاننے والا ہے۔
وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی تو اس میں شک نہیں کہ اسے خوبیوں سے بڑی دولت ہاتھ لگی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت مانتا ہی نہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ظالموں کا جو خدا کا حق مار کر اوروں کی نذر کرتے ہیں، قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر خیرات کو ظاہر میں دو تو یہ ظاہر کر کے دینا بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ایسے دینے کو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اے رسول، ان کا منزل مقصود تک پہنچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ مگر ہاں، خدا جس کو چاہے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور لوگوں، جو تم کچھ نیک کام میں خرچ کرو گے تو اپنے لیے، اور تم خدا کی خوشنودی کے سوا اور کام میں خرچ کرو ہی نہیں ہو، اور جو کچھ تم نیک کام میں خرچ کرو گے قیامت میں تم کو بھرپور واپس ملے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یہ خیرات خاص ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گر گئے ہیں اور روئے زمین پر جانا چاہے ہوں تو چل نہیں سکتے۔ ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، لیکن تو اے مخاطب، اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے تاڑ جائے کہ یہ محتاج ہیں، اگرچہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ جو لوگ رات کو یا دن کو چھپا کر یا دکھا کر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آرزوئدار خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے، مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس پاگل بنا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جیسا بکری کا مال ویسا ہی سود کا مال۔ حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال اور سود کو حرام کر دیا۔ بس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئے اور وہ باز آ جائے تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا اور اس کا ملال خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا بکری کے مال کو یکساں بتائے تو ایسے ہی لوگ جہنم میں رہیں گے۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکر گنہگار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے اور پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ کی، اور ان کے لیے البتہ ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے توبہ کی ہے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی کا زبردستی نقصان کرو نہ تم پر زبردستی کی جائے گی۔ اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرض دار ہو تو اسے خوشحالی تک مہلت دو اور صدقہ کرو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ اصل بھی بخش دو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ جس شخص نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اے ایماندارو، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھا پڑھی کر لیا کرو،
اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان تمہارے قول و قرار کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح خدا نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا اسی طرح اس کو بھی بے اجر بہانہ لکھ دینا چاہیے۔ اور جس کے ذمے قرض عائد ہوتا ہے اسی کو چاہیے کہ تمسک کی عبارت بتاتا جائے اور خدا سے ڈرے جو اس کا سچا پالنے والا ہے، ڈرتا رہے اور بتانے میں اور قرض دینے والے کے حقوق میں کچھ کمی نہ کرے۔ اگر قرض لینے والا کم عقل یا معذور یا خود تمسک کا مطلب لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا سرپرست ٹھیک ٹھاک انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے جن لوگوں کو تم گواہی لینے کے لیے پسند کرو کم سے کم 2 مردوں کی گواہی کر لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے گی تو ایک دوسری کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہ حکام کے سامنے گواہی کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہونے سے انکار نہ کرے، اور قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا اس کی میعاد معین تک کی دستاویز لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ لکھا پڑھی بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے، اور گواہی کے لیے بھی بہت مضبوطی ہے اور بہت قرین کہ تم آئندہ کسی طرح کے شک و شبہ میں نہ پڑو، مگر جب نقد سودا ہو جائے تو تم لوگ آپس میں الٹ پھیر کیا کرتے ہو تو اس کی دستاویز کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، اور جب اس کی طرح کی خرید فروخت ہو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کر بیٹھے تو یہ ضرور تمہاری شرارت ہے، اور خدا سے ڈرو، خدا تم کو معاملے کی صفائی سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے اور قرض دینا ہو تو رہن یا قبضہ رکھ لو، اور اگر تم میں ایک کا ایک کو اعتبار ہو تو یوں ہی قرض دے سکتا ہے، مگر پھر جس شخص پر اعتبار کیا گیا قرض لینے والا، اس کو چاہیے قرض دینے والے کی امانت قرض پوری ادا کر دے، اور اپنے پالنے والے خدا سے ڈرو۔ مسلمانوں، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب کرے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائیں، اور ان کے ساتھ مومنین بھی سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفرقہ نہیں کرتے، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمیں تیرا ارشاد سننا، اور مان لیا پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت کی خواہش ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے اور برا کام کیا تو اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے اگلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔